الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو کراچی والی جماعت المسلمین ہے جس کے امیر موجودہ اشتیاق احمد صاحب ہیں ان کا اور آپ کا کیا فرق ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روح سے تو ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ المسلمین اور جماعت المسلمین میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ المسلمین ہی کا نام ہے. رہا یہ کہ جو کراچی والی جماعت ہے جماعت المسلمین رجسٹرڈ، اس کا اور المسلمین کا کیا فرق ہے؟ تو ہاں یہاں پر ہم فرق بتا دیتے ہیں کہ ہمارا جماعت المسلمین رجسٹرڈ جو کہ کراچی والوں کی جماعت ہے جس کے امیر اشتیاق صاحب ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ان کے اور ہمارے جو ہمارے درمیان جو اختلاف ہے جن باتوں میں موٹا موٹا اختلاف، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ پہلے تو نام کے اوپر اختلاف ہے کہ وہ اس نام کو جماعت المسلمین کو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں اور ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس جماعت المسلمین ہے، اگرچہ انہوں نے رجسٹرڈ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کرایا ہوا ہے، لیکن جب بات آتی ہے تو اپنے آپ کو المسلمین کہتے ہیں. بھائی آپ جماعت المسلمین ہیں تو پھر جماعت المسلمین کہیں نا. اور جب قرآن کی بات آتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بات کے لحاظ سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کہے اور اپنے آپ کو کہے میں المسلمین میں سے ہوں. تو آپ یہاں پہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن میں یہ آتا کہ میں جماعت المسلمین میں سے ہوں؟ تو یہ المسلمین کی بات ہو رہی ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم المسلمین میں سے ہیں. قال اننی من المسلمین، اور کہے کہ وہ المسلمین میں سے. میں کہتا ہوں اننی من المسلمین، بے شک میں المسلمین میں سے ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اننی من جماعت المسلمین، کہ میں جماعت المسلمین میں سے ہوں. نہیں، میں المسلمین میں سے ہوں. ہاں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک تو نام ہے کہ ہم نام کا جو ہے ترجمے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جماعت المسلمین جو ہے یہ المسلمین کی جماعت کا نام ہے، اور آپ نے اس کو فرقہ بنا دیا جماعت المسلمین اکٹھا بنا کے. حالانکہ یہ مرکب اضافی تھا، دو الفاظ کا مجموعہ تھا، پہلا لفظ جو ہے دوسرے کی طرف اشارہ کرتا تھا. اور بعض جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے صرف الجماعہ کا بھی نام لیا ہے، یعنی المسلمین کو ایک جماعت کہہ دیا، الجماعہ یا الجماعت. تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا جو مضاف الیہ ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ کون سی الجماعت، تو ظاہر ہے وہ المسلمین کی ہوگی. تو یہ ایک تو نام کا اختلاف ہے. دوسرا ہمارا جو ہے اصول کا اختلاف ہے، اصولی اختلاف. نام کے علاوہ اور کیا ہے؟ جو جماعت المسلمین کراچی والے رجسٹرڈ جماعت ہے وہ قرآن اور احادیث دونوں کو وہی سمجھتے ہیں. قرآن کو بھی وہی سمجھتے ہیں اور احادیث کو بھی وہی سمجھتے ہیں. صحیح حدیث جو محدثین نے، چاہے وہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، سنن نسائی، ابن ماجہ ہے، یہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں جو محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہے ان کے نزدیک وہ صحیح ہے. ہم بھی بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی جو محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہے ہمارے نزدیک بھی صحیح ہے. وہ قرآن اور حدیث دونوں کو وہی سمجھتے ہیں اور دونوں کو لا ریب سمجھتے ہیں اور دونوں کو جو ہے نا عمل جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان دونوں پر عمل کرنا چاہیے. بات مختصر یہ ہے کہ وہ دونوں کو قرآن اور حدیث دونوں کو وہی سمجھتے ہیں. جبکہ ہم المسلمین جو ہیں ہم قرآن کو تو وہی سمجھتے ہیں، قرآن وہی ہے، لا ریب ہے، الفرقان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور تمام امت کے نزدیک قرآن جو ہے یہ وہی ہے. ہاں جہاں تک بات آتی ہے حدیث کی، تو حدیث کو ہم وہی نہیں سمجھتے بلکہ حدیث کی اتباع ہم کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے. قرآن میں حکم ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. اور قرآن میں یہ بات ہے کہ واتبعوا، کہ نبی کی پیروی کرو. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کی روح سے بھی کہ کہہ دو اے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری پیروی کرو. تو ہم نبی علیہ السلام کی پیروی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ نبی کی ہر بات وہی ہے،
بلکہ ہم پیروی اس لیے کر رہے ہیں کہ وحی کا حکم ہے، یعنی قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کا حکم جو ہے اللہ کا حکم ہے اور وہ فرض ہے۔ تو ہم نبی کی اطاعت یا نبی کی اتباع اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں اور اس کو بھی فرض سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیات فرض ہیں، اللہ کا حکم فرض ہے، تو نبی کی اطاعت اور اتباع بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کو وہی سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارا اس نقطے پر ان سے اختلاف ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی بات کو وہی نہیں سمجھ رہے، ہم ان کو ایک انسان سمجھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی تھی، اور وہ ساری کی ساری وحی قرآن میں موجود ہے، قرآن سے باہر کوئی وحی نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت جو ہے وہ بھی فرض ہے، لیکن جو قرآن کی وجہ سے فرض ہوئی ہے۔ اب بات رہی ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں تو جماعت المسلمین رجسٹرڈ والے ہیں وہ بھی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، تو پھر ہم میں فرق کیا ہو؟ فرق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو تو لاریب سمجھ رہے ہیں، الفرقان سمجھ رہے ہیں، لیکن حدیث کو ہم لاریب نہیں سمجھ رہے۔ ہم جو محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے ہم اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، محدثین نے ایک محنت کی ہے، اس کے اوپر بہت جو ہے نا کوششیں ہوئی ہیں، تو ہم اس کو ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی حدیث قرآن کے خلاف ملتی ہے، ظاہری طور پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، قرآن کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ قرآن کو اللہ نے تبارک الذی نزل الفرقان کہا ہے، بابرکت وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا، یعنی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ تو اگر وہ جو ہمیں لگتا ہے یا ہمارے قرآن کے جو ہمارا مطالعہ ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کے آیات سے کسی محکم آیات سے ٹکرا رہی ہے تو پھر ہم اس کو اس کسوٹی پر چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر وہ قرآن کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتی، قرآن کے خلاف جاتی ہے، محکم آیات کے خلاف جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کو قرآن کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ ہم محدثین کو کسی کو مشرک کافر بھی نہیں کہتے، کسی کو نہیں کہتے سوائے بت پرستوں کے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ زکوٰۃ ہے، جو بنیادی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کو مشرک نہیں کہتے۔ ہاں، جو بت پرست ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، یوم آخرت کو نہیں مانتے، وہ تو ہمارے نزدیک کھلے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ باقی رہا جو ایمان لائے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو کافر مشرک نہیں کہتے، لیکن جو جماعت المسلمین رجسٹرڈ والے ہیں ان کی جو ہے جو باتیں ہیں ان سے ایسے لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بنیادی اختلاف ہے ہمارا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ اب ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ مزید جب ہمارے اعمال و عقائد کی بات آتی ہے، جب ہم اسی اصول کے اوپر کہ قرآن لا ریب ہے، قرآن الفرقان ہے، اور حدیث میں موضوع بھی ہے، من گھڑت جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے، ضعیف بھی ہے، احسن بھی ہے، متروک بھی ہے، حدیث کی کئی قسمیں ہیں، تو قرآن میں کسی آیت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ قرآن ساری کتاب لا ریب ہے، اس کی ہر آیت ہر لفظ لا ریب ہے اور غلطی سے عیب سے پاک ہے۔ لیکن جو بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اور وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف کوئی بات نہ کرتے تھے، نہ کوئی قرآن کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اس لیے ہم اس کو محدثین کی خطا تصور کرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہیں کہ محدثین کی خطا ہے، ہو سکتا ہے وہ انسان ہے، وہ انسان تھے، ان سے بھی خطا ہو گئی ہو، تو یا کسی طریقے سے احادیث کے مجموعے میں وہ بات پھونس دی گئی ہو، تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہمارے پاس وہی ہے، اللہ کی آیات ہیں، اگر وہ اس کے مطابق نہیں آ رہی، اس سے ٹکرا رہی ہے بات، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب کسی کے اوپر بہتان یا الزام نہیں لگاتے۔ تو اس حوالے سے پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ اور المسلمین کے درمیان پھر بہت سارے عقائد اور اعمال کا بھی فرق آ جاتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔